الحمدللہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، اور حضرت کے بعد میں اکیلا آدمی ہوں جو روحانی بیعت کرا سکتا ہے اور جس سے حضرت نے اجازت دی ہے۔ پچھلے دنوں خبریں میں ہمارا سپلیمنٹ چھپا تو اس میں انہوں نے شجرہ مبارک جو دیا، اس میں انہوں نے مور نبوت لگا کر نیچے اسماء گرامی مشائخ کے لکھ دیے۔ آخر میں ہمارا جو ہے مور نبوت روئے زمین پر وہ لگا کے آگے میری تصویر لگا دی، آپ نے دیکھی ہوگی، دوستوں کو ملی ہوگی، چونکہ پورے پاکستان میں چھپا ہے، پشاور سے کراچی تک۔ کوئی بندہ وہاں بیٹھا تھا، وہ ساتھی مجھے بتانے لگے، اس نے کہا بھی نہیں، حضرت کی فوٹو آگے آ گئی اور دنیا پہ مور نبوت ہے، یہ آپ نے پیچھے کر دی، بے ادبی ہو رہی ہے، فوٹو کو نیچے لے جاؤ۔ وہ کمپیوٹر پہ بنا رہے تھے، جب وہ تصویر کو نیچے لے گئے تو کمپیوٹر میں بجائے نیچے آنے کے وہ جو شجرہ مبارک تھا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تمام موروں کی جگہ میری تصویر آ گئی۔ جب اس کو اوپر لاتے تو ان موروں سے ہٹ جاتی، جب اسے نیچے لے جاتے تو ان سب موریں ہٹ جاتی اور ان کی جگہ تصویر آ جاتی۔ دن بھر کی کوشش کے بعد انہوں نے کہا بھی میرا بڑا بھائی آج نہیں آیا، وہ ذرا کچھ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ زیادہ ماہر ہے، رات اس سے پوچھیں گے۔ اس سے پوچھنے کا یہ ویب سائٹ مٹا دو، کمپیوٹر کو جو آرڈر دیا جائے وہ اس کو کرتا ہے، جو فیڈ کیا جائے وہ کرتا ہے، یہ کہیں غلطی ہو گئی، نئی بنا۔ وہ ساری مٹا دی، سب وہ نئی بنائی 2-3 گھنٹے لگا کے۔ جب وہ تصویر کو نیچے لاتے تو وہ ان سب موروں کی جگہ آ جاتی، ایک مور بچ جاتی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور جب اسے وہاں لے جاتے تو پھر سب تو انہوں نے کہا جی اسے یہیں رہنے دو، اب یہ تیسری بار ہم سے نہیں بنتی، اسی طرح چھپنے دو۔ تو میرے پاس وہ پوچھنے کے لیے ہاشمی صاحب تشریف لائے کہ یہ کیا وجہ، ایک مور بچ کیوں جاتی ہے اور باقی کی جگہ آ کیوں جاتی ہے؟ میں نے کہا جی سادہ سی بات ہے، نسبت اویسیہ ہم براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں لیتے، بلکہ ہمارے اور حضور کے درمیان واسطہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ مور قائم رہتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک جو 10 نام ہیں مشائخ کے نسبت اویسیہ کے، ان سب کا اس وقت قائم مقام میں ہوں۔ ان میں سے جس کسی سے نے، ان حضرات میں سے کسی نے اکتساب فیض کرنا ہے تو اسے مجھ سے حاصل کرنا ہو، اس لیے باقی سب کی جگہ پہ یہ تصویر آ جاتی تھی۔ تو جس رب العالمین نے 3 صدیاں پہلے بندہ چلا کر وہاں لایا، جو اپنے ایک بندے کو چلا کر وہاں لے گیا، جس نے یہ سارا سلسلہ شروع کرایا، پھر جس نے یہ بلند و بالا عمارتیں بنوائیں، اس کے اپنے پروگرام ہیں، اس کی اپنی منصوبہ بندیاں ہیں، اور یہ اس نے ضائع ہونے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ مجھے حضرت رحمۃ اللہ کے الفاظ یاد ہیں کہ آپ نے فرمایا ظہور مہدی ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا، جہاد ہوگا، تو اس جماعت کے افراد اس جہاد میں بھی شریک ہوں۔ لہذا یہ ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی، ختم وہی لوگ ہوں گے جو اس سے الگ ہوں۔